نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین محترم، گزشتہ درس ہمارا سورۃ الاعراف کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال کے بعد ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے۔ جو مسئلہ اعراف میں دلائل سے بیان کیا گیا، اب اس مسئلے کی تبلیغ میں جو لوگ رکاوٹ ہیں ان کے ساتھ جہاد کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ چونکہ مال غنیمت کا تعلق بھی جہاد کے ساتھ ہے، اس لیے سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے ضابطے اور اصول بیان ہوئی ہے۔ 2 ہجری میں سورہ انفال نازل ہوئی، چونکہ پہلا معرکہ حق اور باطل کا جو غزوہ بدر تھا یہ اس وقت ہوا، اور غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات نازل فرمائے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ مال غنیمت کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جلا دیتی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فضائل میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اگر ساتھ وہ حدیث بھی چلو سن لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ گھنٹوں کی بات 2 لفظوں میں آپ بیان فرما دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ خصوصی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ کے واسطے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا، جعلت لی الارض کلہ مسجدا و طہورا، میرے لیے ساری زمین اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد جہاں چاہے نماز پڑھ لے، اور طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو زمین کے کسی حصے پر تیمم کرے تو یہ زمین اس کے لیے طہارت کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ میری فضیلت یہ ہے، ارسلت الی الناس کافہ، پہلے نبی اپنی قوموں کے ہوتے تھے، مجھے اللہ نے ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے۔ اور 6ٹھی فضیلت یہ ہے، وختم بی النبیون، پہلے انبیاء وہ صرف نبی ہوتے تھے، میرے سر پہ اللہ نے صرف نبوت کا تاج نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی سجا دیا ہے۔ بارکہ مال غنیمت کی حلت، چونکہ اس امت کے لیے خصوصی حکم تھا، اس لیے فرمایا، یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو پہلے یہ بتائیے، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت پر حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس لیے کہ فتح دینے والا کون ہے جی؟ حلال کرنے والا مال غنیمت کو کون ہے؟ اور یہ حلت کے احکامات بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح کرنے والا دینے والا اللہ، حلال کرنے والا اللہ، احکامات بتانے والے رسول اللہ، لہذا مال غنیمت پر حق بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جیسے اللہ اس کے رسول بتائیں ویسے تم نے تقسیم کرنا ہے۔ ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اطاعت کریں۔ ایمان والے کون ہیں جی؟ فرمایا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کی پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اہل ایمان پر
جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 وعلی ربہم یتوکلون، رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 5 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں وہی پکے مومن ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اس کے رسول کو ہی مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار حاصل ہے۔ کیوں؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، دلیل غزوہ بدر ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور مکے والوں کا تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر ان پر حملہ فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے مال، صحابہ کرام کی جائیدادیں سب تو اہل مکہ نے اپنے قبضے میں لے رکھی تھیں، یہ تو چھوڑ چھاڑ کے بیچارے ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اب صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو بڑے خوش ہوئے، وہ نکلے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو تجارتی قافلہ تھا اور جس کے پاس مال تھا، تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ لیکن جب ان کو یہ بھنک اور خبر پہنچی کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام مکہ بھیج دیا۔ مکے سے ابو جہل ایک جنگی قافلہ لے کر آیا جس کی تعداد 1000 تھی۔ اب مسلمان نکلے تھے ابو جہل کے جنگی قافلے سے لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے لڑنے کے لیے۔ لیکن اب اتفاق یہ ہوا کہ کافروں کے 2 قافلے ہو گئے، ایک تجارتی قافلہ، دوسرا جنگی قافلہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اے میرے نبی اپنے ایمان والے ساتھیوں کو بتاؤ کہ قافلے اب 2 ہیں کافروں کے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ تم جس کے ساتھ بھی لڑو گے میں اللہ تمہیں فتح عطا فرماؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تمہاری مرضی کس کے ساتھ لڑنا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کی مزاج میں یہ بات ہے کہ انسان سہولت کی طرف جاتا ہے۔ صحابہ کرام اکثر یہی چاہتے تھے کہ ہم تجارتی قافلے کے ساتھ لڑے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کیونکہ نکلے بھی تجارتی قافلے کے لیے تھے، تیاری بھی اتنی زیادہ جنگ کی نہیں تھی، تو پھر ٹھیک ہے یہی آسان لڑائی ہے، مال غنیمت بھی زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، تجارتی قافلے سے نہیں، جنگی قافلے سے ٹکرائیں، اور پھر میں اللہ فتح دوں وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا تو یہ ہے کہ ہم ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑے، تو صحابہ کرام نے بڑی دلیرانہ تقریریں کی کہ یا رسول اللہ، ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا یا آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، ہم آپ کے دائیں جانب، آپ کے بائیں جانب، آپ کے آگے لڑیں گے، ہماری لاشیں آپ کے آگے گریں گی، اور اس قدر ہم اپنی شہادتیں پیش کریں گے کہ فرش پر اللہ کا نبی اور عرش پر نبی کا رب خوش ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تل ملا اٹھا۔ اب جناب بدر کی طرف بڑھے، اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، ادھر جناب 3 گنا بڑا کافروں کے پاس لشکر ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ کوئی نہیں، ان کے مقابلے میں نفری کوئی نہیں، لیکن اللہ کی ذات پر توکل کر کے جا رہے ہیں۔ ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا۔ وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے، محمد کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قیادت میں گئے۔ اب رات کا وقت ہے، صبح جنگ ہونی ہے، بظاہر حالات میں پلہ کافروں کا بھاری ہے کیونکہ تعداد زیادہ ہے۔ پھر رات کے وقت کیا کرتے رہے نبی پاک کے صحابہ؟ اذ تستغیثون ربکم، سب فریادیں کرتے رہے، کس کے سامنے؟ سبحان اللہ، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی
گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ پھر رب نے وہی بھیجی، اگر ان کی تعداد 1000 ہے نا، ہم آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کرنے والے ہیں۔ اور سنو، یہ 1000 فرشتوں والی بات تو تمہارے دل کی اطمینان کے لیے ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ ہی نے کرنی ہے۔ مدد کس نے کرنی ہے بولو جی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ عین جنگ کے موقع پہ سامنے 3 گنا بڑا لشکر کھڑا ہے، اتنا سکون صحابہ پہ طاری ہوا، اس یغشیکم النعاس، نیند آنے لگی، اونگ آنے لگی، جیسے ہمارے دوستوں کو مسجد مدنی میں نیند آ جاتی ہے نا درس کے دوران، صحابہ کرام کو جنگ کے دوران نیند آنے لگی۔ کہو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، پانی کی قلت کو بھی پورا کر دیا۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، ان کے پور پور کاٹو، ان بے ایمانوں کی گردنیں مار ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور مٹی کی مٹھی بھری، ان کی جانب پھینکی۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ جو ریت کی مٹھی میرے نبی آپ نے پھینکی تھی نا، وہ پھینکی تو آپ نے تھی، لیکن ان بے ایمانوں کی آنکھوں میں کس نے پہنچائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم کا حق بھی مجھے ہے، کیونکہ فتح میں دینے والا ہوں۔ اس پر ایک اور دلیل، ایک تو یہ دلیل ہو گئی بدر والی کہ اللہ کو حق ہے، دوسری دلیل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، فرمایا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، آیت نمبر 20، کہ جب کفار نے آپ کے بارے میں مشورہ کیا، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا ہجرت کے سے پہلے کا، جب کفار مشورہ کر رہے تھے نبی پاک کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ تدبیر بنا رہے تھے میرے نبی کو مٹانے کی، اور ادھر میں اللہ تدبیر بنا رہا تھا اپنے نبی کی حفاظت کی۔ واللہ خیر الماکرین، ان کی تدبیر فیل ہو گئی، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حق پھر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ایک اور بات انشاءاللہ، ہر آیت ہی اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی بے مثال ہے، لیکن یہ والی بات سنیں گے آپ کا روح خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں میں سے کچھ کافروں نے کہا اے اللہ اگر یہ نبی تیرا سچا نبی ہے، قرآن تیرا سچا کلام ہے، ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو، ہم نہیں مانتے تیرے قرآن کو، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھر برسا یا کوئی اور عذاب دے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پتھر کیسے برسائے اسی مکہ میں میرا محمد جو رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین کی وجہ سے اللہ پتھر نہیں برسا رہا، ورنہ ان پر تو عذاب آ چکا ہوتا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب وہ مسئلہ بتایا مال غنیمت کی تقسیم والا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس نکالو، 5واں حصہ وہ اللہ اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ کا حصہ کیا ہے؟ غریبوں مسکینوں کو ہی ملے گا نا، یتیموں کو ملے گا، مسافروں کو ملے گا، اور باقی مجاہدین پر تقسیم کر دو۔ ساتھ فرمایا جیسے تم بدر میں اللہ کی ذات پر توکل کر کے گئے تھے نا، ہمیشہ ایسے ہی کرنا، اور اس لشکر کی طرح نہ ہونا جو اتراتا ہوا تکبر کرتا ہوا آیا تھا۔ یہ لشکر کون سا تھا؟ یہ لشکر حاجی ابو جہل کا تھا جو مکہ سے لے کر آیا تھا، یہ اس کا لشکر تھا۔ اچھا شیطان نے بھی نا ابو جہل کو پٹی پڑھائی۔ شیطان نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے اس نے کہا جی لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، شیطان آیا ایک بڑے شیخ کی صورت میں، ابو جہل کو کہنے لگا ڈٹ جاؤ، تسی اکیلے نہیں ہو، میں بھی تھوڑے نال ہاں، انی جار لکم، میں بھی تھوڑے نال ہوں۔ اس نے کہا حاجی ابو جہل تو خوش ہو گیا، بھیا رہے ہوں موج بڑی ہیں، نال شیطان بھی نال ہے۔ فلما تراءت الفئتان، جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں تو نکس علی عقبیہ، شیطان سمجھ گیا کہ ہون پیسی کوٹ ہون پھینٹی لگنی ہے، تو شیطان بھاگا۔ تو ابو جہل کو کہنے لگا تو جان اور تیرا کم جان۔ آخا کتھے جا رہے ہو بزرگو؟ تو صد آخیا اسی تھوڑے نال ہو ساں۔ اس آخا انی ارا مالا ترونا، حاجی صاحب جاؤ تسی کوٹ کھاؤ، میں تو وہ دیکھ لیا جڑا تانوں نظر نہیں ہے۔ پھر نکلے وہ وہاں سے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جو شیطان پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان میدان میں ان کو چھوڑ جاتا ہے، جو رحمان پر بھروسہ کرتے ہیں رحمان کبھی اپنے بندوں کو شکست نہیں دیتا۔ تو بھروسہ کس پر کرنا چاہیے جی؟
اس کے بعد بدر کے قیدیوں کا قضیہ آیا جی۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک یوم وفات ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بڑی زبردست بات ہے، اسی نسبت سے یہ بھی بیچ میں آ گئی ہے کہ قیدیوں کا جب قضیہ آیا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جانتے ہیں کہ کیا شخصیت تھی۔ تو عمر سے پوچھا، عمر کیا مشورہ ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کہ یا رسول اللہ، جو میرا قریبی رشتہ دار ہے نا وہ میرے حوالے کرو، تو تلوار دو میرے ہاتھے سے کوئی تو سر لا دے، اور جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اس کا سر آپ خود قلم کریں۔ ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ دار کا سر قلم کرے تاکہ دنیا دیکھے آج سارے رشتے کٹ گئے ہیں، صرف اسلام کا رشتہ باقی بچا ہے۔ اور بہت ڈاڈا مشورہ، بہت سخت مشورہ دیا۔ اچھا ابو بکر، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کو اور نہ ماریں، میری تو رائے یہ ہے 70 پہلے ان کے مارے گئے ہیں، یہ 70 جو ہمارے پاس اگر ان کو بھی مار ڈالتے ہیں تو بڑے ان کا پیچھے بچے کا کون؟ اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، ان کے اوپر بھی تھوڑا احسان ہو جائے گا، ہمارا بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بات پسند آئی، آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے پر فیصلہ فرما دیا، فدیہ لاؤ جی اور اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، میرے نبی ٹھیک ہے جو تم نے مشورہ کر لیا، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہو نا تو میری رائے تو وہ عمر والی رائے تھی، ان بےایمانوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ آئندہ یہ کبھی جرأت نہ کرتے اہل ایمان کے مقابلے میں آنے کی۔ اچھا اب جو تم نے فیصلہ کیا لے لو، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اب حلال ہے پاکیزہ لے لو بس۔ اب فدیے آنے لگے، انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، نبی پاک کی بڑی بیٹی کے، اور یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور قیدیوں میں یہ بھی پکڑے گئے تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو یہ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مال بھیجو تاکہ ان کو ہم آزاد کریں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھی، نبی پاک کی بیٹی، بڑی بیٹی، انہوں نے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے مال بھیجا، اور اس مال میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب کو دیا تھا۔ مال آتے گئے، حضور لے کر قبول فرما کے قیدیوں کو چھوڑتے گئے۔ جب حضرت زینب کا وہ ہار، وہ مال نبی پاک کے ہاتھوں میں آیا نا تو حضور نے پہچان لیا کہ یہ ہار تو خدیجہ کا ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا نا جی، خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کو تمام ازواج میں سے جتنا خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، اتنا کسی اور کا نہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا بھی یا رسول اللہ، ایک بوڑھی خاتون تھی خدیجہ، آپ کے نکاح میں آئی، پھر وہ فوت بھی ہو گئی، اور آپ بار بار ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہم جو آپ کے پاس ہیں، ہم جو آپ کی ازواج میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم لوگ تو میرے گھر اس وقت آئی ہو نا جب آسانیاں آ چکی تھیں، خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لا رہی تھی جب ہر وقت ہر طرف سے انکار کیا جا رہا تھا، جب سب اپنا مال روک رہے تھے خدیجہ مال نچھاور کر رہی تھی، جب سب انکار کر رہے تھے خدیجہ اقرار کر رہی تھی۔ خدیجہ تو خدیجہ تھی، میں پہلی وحی کے بعد جب گھر آیا تو مجھے خدیجہ تسلیاں دینے والی تھی، سبحان اللہ، اور خدیجہ کے سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے خدیجہ کا ہار جب دیکھا نا تو حضور آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمان لگے تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو ہم یہ ہار واپس کر دیں، کیونکہ یہ خدیجہ کا ہار ہے اور میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، اگر آپ سب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، آپ ہم سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ آپ کے پاس اختیار ہے، جیسے آپ چاہیں فیصلہ فرمائیں، ہمیں کون سا اعتراض ہوگا آپ پر؟ بھلا کہ نہیں، اس میں چونکہ سب کا حصہ اور حق تھا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم خوشی خوشی اجازت دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ابو العاص کو بلایا، کہا یہ ہار
میری بیٹی تیری بیوی زینب نے بھیجا ہے تیری رہائی کے لیے، اور ہم اس کے بغیر ہی تجھے چھوڑ رہے ہیں، یہ ہار لے جانا، میری بیٹی زینب کو دے دینا، اور ایک وعدہ کر کہ اس کو مکہ سے ہجرت کی اجازت تو دے دے گا تاکہ وہ بھی ہمارے پاس مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں ابو العاص بھی پھر اچھے داماد ثابت ہوئے کہ میں نے رہا کر دیا، جا کر انہوں نے زینب کو روکا نہیں بلکہ اجازت دے دی، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ التوبہ۔ آپ حضرات سارے جانتے ہیں کہ سورۃ انفال اور سورۃ التوبہ یہ اکٹھی صورتیں ہیں، اور سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہی نہیں شروع ہوئی، وہی مضمون آگے چل رہا ہے جو سورہ انفال میں چل رہا تھا، جب نئی بات نہیں آئی تو اس لیے بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں آئی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ سورۃ التوبہ میں قتال کا حکم تھا، گردنیں اڑاؤ، فقاتلوا ائمۃ الکفر، گردنیں اڑاؤ ان کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے۔ اب یہ دونوں باتیں آپس میں میچ نہیں کرتی تھیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کافر انہوں ایک نہ چھوڑو گردن اڑا دو، ایک گل ڈھکنی نہیں، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا آنکھ کے تگو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ وہاں بندہ کہے کہ الرحمن بڑا مہربان نہایت رحم والا، نال چھری بھی پھیرنا پہ ہوئے، ایک ذرا مناسب نہیں ہے۔ یعنی وہاں قرآن مجید میں جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام آئے ہیں نا جی، جو پیچھے حکم ہوتا ہے اسی کے مناسب آگے آیا۔ پیچھے اگر مغفرت کا ذکر ہے آگے آئے گا ان اللہ غفور الرحیم، پیچھے اگر رحمت کا ذکر ہے آئے گا ان اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر پیچھے آئے گا سزا دو آگے آئے گا ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یعنی اس لفظ کے مطابق ہی آگے صفاتی نام بھی اللہ تعالیٰ کے آئیں گے، اس لیے نہیں ہے۔ 9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں سال آپ جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک ہی کیا، اور 10 ہجری میں جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 9 ہجری میں جو حج ہوا نا جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد یعنی اسلامی حکومت کے بعد یہ حج پہلا تھا، لیکن حج کے امیر تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حج کا قافلہ لے کر روانہ ہوئے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ مشرکین کے ساتھ وہ جو معاہدے تھے نا وہ اب ختم ہیں۔ اعلان کر دو حج کے موقع پر کہ مسلمانوں کے مشرکوں کے ساتھ معاہدے ختم ہیں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مدینہ میں تھے، حضور نے حضرت علی کو کہا کہ یہ آیتیں لے جاؤ اور حج کے موقع پر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر سنانی ہے تاکہ سارے مشرکین سن لیں کہ اب ہمارے ان کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ چونکہ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں تھا جی، یہ معاہدے ختم کرنا اور جنگ کی دعوت دینا یہ تو کوئی چھوٹا اعلان نہیں تھا نا، بڑا اعلان تھا، اور وہ بھی سب مشرکوں کو، بہت بڑا اعلان تھا۔ اس لیے یہاں ایک تو بندہ دلیر ہونا چاہیے، وہ اعلان کرے۔ بندہ ایسا ہو جس کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں تو پھر جناب وہ بیچارہ اعلان کیسے کرے گا، اس لیے بندہ دلیر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور کی طرف سے اعلان ہو تو ان دونوں صفات کے حامل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی پاک کے قریبی بھی تھے، اور شجاعت علی کی تو کیا بات ہے، علی کی دلیری کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی بعد میں گئے، جا کر راستے میں کافرے سے ملے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور نے آپ کو امیر بنایا یا صرف اعلان کا کہا ہے؟ فرمایا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، اعلان کی ذمہ داری میری ہے۔ چنانچہ 9 ہجری کو حج کے امیر ابو بکر صدیق تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعلان کیا تھا سنیے جی، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی جی؟ آواز نہیں آ رہی پتہ؟ اچھا سنیے ذرا اعلان، جہاد کا اعلان ہے تو بندہ سہن کے سن جائے تو فائدہ کوئی نہیں نا، کم از کم جاگرت ہوئے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں کے ساتھ معاہدہ ختم، کوئی تعلق نہیں۔
فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے مشرکو تیاری کر لو، پھرو زمین میں، اور اس بات پر یقین رکھو کہ انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور تم ذلیل ہوگے اگر اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئے تو۔ یہ اعلان کیا۔ 4 مہینے کے بعد حرمت والے مہینے جب ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر ان کے ساتھ میدان جہاد میں آ جاؤ اور جہاد کے میدان ان کے لیے سجاؤ۔ جب یہ اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد کچھ سوالات ذہن میں لامحالہ آتے تھے جو صحابہ کرام کے ذہن میں آئے، ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دیے۔ مثلا ایک سوال یہ تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کل معاہدے کیے، آج لڑائی کیسے کریں؟ اس کا جواب دیا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، جب یہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے تو تم کیوں کرتے ہو؟ بار بار یہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تو اس لیے تم بھی اعلان کرو کہ اب ہماری طرف سے معاہدہ کوئی نہیں، ختم۔ ایک اور سوال یہ تھا، یہ تو مسجد کی متولی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، ان کے ساتھ کیسے لڑائی کریں؟ جواب دیا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، شرک کرنے والوں کو کیا لگے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں؟ اللہ کے گھروں کے متولی وہ لوگ ہونے چاہیے جو اللہ کی توحید کو بھی ماننے والے ہوں۔ جی انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کے متولی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہوں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ مشرکین کا کیا کام ہے جناب؟ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ ایک اور سوال پیدا ہوا، ان میں سے بعض ہمارے رشتہ دار ہیں، ہاں فرا سنو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال، تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر اللہ اس کے رسول اور جہاد سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں پھر تم بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، لہذا رشتے قربان کرنے پڑیں گے۔ ایک اور سوال یہ تھا، ان کے ساتھ ہمارے تجارتی معاملات بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تنگی سے نہ ڈرو، رزق ان کے قبضے میں نہیں ہے، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تمہیں غنی کرے گا۔ باقی یہ بھی مت سوچو کہ ہوگا کیسے، اللہ کی مدد آئے گی، اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ منظر بھی تو قابل ذکر ہے نا، جب ایک میرا نبی تھا، دوسرا نبی کا یار ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی، زور سے بولو رضی اللہ تعالی، کہاں تھے دونوں؟ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے، غار ثور میں تھے، اور پھر کیا تھا؟ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے تک آئے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے صاحب ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے غم نہ کر، ہم اکیلے نہیں ہیں، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ بھی۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ آمن الناس بل مولائے ما آنکنیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت را چوبر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ فرماتے ہیں اقبال کیا عجیب بات کہی، فرمایا اوے لوگو، میرے نبی کا سب سے بڑا محسن امت میں ابو بکر صدیق ہے، طور سینا پر رب کی تجلیات کا دیدار کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ تھا، اور میرے نبی کی زیارتیں کرنے والا ابو بکر صدیق تھا۔ ہمت او کشت ملت را چوبر، اس کی ہمت کی کیا بات ہے، جب امت کا کھیت ویران ہونے پہ آتا تھا ابو بکر باران رحمت بن کر برستا تھا۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی دوسرا ابو بکر ثانی ہے، غار میں بھی ثانی اثنین، اور بدر میں بھی ثانی، اور قبر میں بھی نبی کا ثانی ہے۔ بن یار نبی دے یاراں دا، شک ہووی تا چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، کیسے نبی پاک کے پہلو میں آج بھی آرام کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد ابو بکر کا اخلاص اور پھر منافقین کی منافقت۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جملہ کہا کرتے تھے، شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایماندار ہوئے نا
تو ابو بکر جا ہوئے تو بندہ کافر ہوئے تو ابو جہل جا ہوئے جہے کام ہوئے نکھڑے تو ہوئے نا کم از کم کلیئر ہوئے کام ایک درمیان ہے جناب کوڑ کوڑ ادھر سے انڈا ادھر نہ ادھر کا لا الہ الا ولا الہ الا اوپر سے جناب جی اسی تھوڑے نال بھی ہیں ادھروں کا ڈنڈا دکھا جی نے اسی تھوڑے نال بھی ہیں جی ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی ہیں ہنن ادھر اور ہنن ادھر یہ کون سی زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے اگر ایمان لائے تو سیدھا سیدھا مومن بنے کافر بنے تو کافر بنے یہ کیا ہے آگے اللہ ابو بکر کا ذکر کرنے کے بعد ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک مارکہ ہے تبوک کا موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے او جی میں ضرور جاواں جی تو تھوڑے نال لیکن میری طبیعت بڑی خراب ہے میری کیا ہے جی دوسرا کہ جی میرے گھر والے کی طبیعت بڑی خراب ہے تیسرا کہ والدہ صاحب بڑے بیمار ہیں جی چوتھا کہ والد صاحب کو کوئی حال نہیں رہے جی بہانے بنا بنا کے اجازتیں لے رہے ہیں جیسے یہ ہمارے طالب علم ہیں اللہ ان کو خوش رکھے یہ بھی بعض صاحب بڑے پاپولر قسم کے بہانے بناتے ہیں قاری صاحب بھی حیران ہو جاتے ہیں تو بزرگ گئے نا بھائی مدرسے تو کولو گزر ہی جا رہے ہیں طالب علموں سے میرا پوتا پڑھتا ہے چلو پوچھتے ہوں گے کیسی پڑھائی ہو رہی ہے وہ گیا قاری صاحب سے ملا قاری صاحب میرا پوتا کیسے پڑھ رہا ہے جی انہوں نے کہا جی وہ تو چھٹی لے کے تھوڑا جنازہ پڑھنے واسطے گیا ہوا اس کا دادے ہوری فوت ہو گئے تو انہوں نے جنازہ آتا ایسا چھٹی دے دی تھی تسی آ گئے پوچھنا واسطے تو بہانے تو منافقین ہی بڑے بہانے کوئی کیا بہانا کوئی کیا حضور اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جڑے طبیعت خراب ہے نہ جاوے جہاں گھر مسئلہ وہ بھی نہ جائے خیر ہے آرام کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عف اللہ عنک لما اذنت لهم میرے نبی میں آپ کو کچھ کہتا تو نہیں ہوں لیکن ان کو اجازت دینی نہیں تھی کیوں کہ انہوں نے جانا تو ویسے بھی نہیں تھا سمجھ آئی نا اب یہ جب آپ سے بہانہ بنا کے اجازت مانگ رہے تھے نا آپ آگے سے کہتے نہیں بھائی نہیں اجازت جانا ہے تم نے لازمی انہوں نے جانا پھر بھی کوئی نہیں تھا اس طرح ان کی نفاق اور منافقت کھل کر سامنے آ جاتی اب ذرا پردہ پڑ گئے لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں ہے تو یہ منافقین کی حالت تھی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مخلص تھے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تو یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے والذین لا یجدون الا جہدہم صحابہ دو قسم کے تھے ایک مالدار جو کھلا مال دیتے یہ کہتے ہیں جی بڑے ریاکار ہیں جی اتنا مال دے رہے ہیں دوسرے وہ جو غریب ہوتے تھے ظاہر مزدوری کر کے کچھ تھوڑا بہت دیتے ان کے اوپر طنز کرتے واہ بھائی واہ یہ تو کلو کھجور نہ دینا رکھی پہاڑ ڈھائے گا اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی مذاق اڑاتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اصل میں اب خود بے ایمان ہیں ورنہ ایماندار آدمی کسی کی نیکی کا مذاق نہیں اڑاتا جی اللہ اکبر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اور میرے والد صاحب ساری رات نفلیں پڑھتے رہے عبادت نفل تلاوت کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو عشاء پڑھ کے سو گئے فجر کی نماز کے لیے اٹھے نفلوں کے لیے کوئی نہ اٹھے میں نے والد صاحب کو کہا کہ ہم تو ساری رات نفلیں پڑھتے رہے ان کو دیکھو اس طرح سوئیں جیسے جانور سوتے ہیں اور 2 رکعت بھی کوئی نہیں پڑھی انہوں نے تو مجھے والد صاحب نے کہا بیٹا تو بھی سو جاتا نا اس عبادت سے بہتر تھا جس عبادت کے بعد دوسروں کی تحقیر تیرے دل میں آ گئی ہے تو ایمان والے تو دوسروں کی تحقیر نہیں کرتے سمجھ وہ تو کوشش کرتے یا اللہ ہماری عبادت قبول فرما لے تو یہ منافقین کا کام ہے دوسروں کو جناب تحقیر کرنا میں شاید بہت بڑا سوا سیرا اور دوسرا بھی جناب 1 کلو بھی پورا نہیں ہوا یہ منافقین کا کام ہے اہل ایمان کی یہ بات نہیں اس لیے اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم یہ جو منافق ہے نا میرے نبی ان کے لیے آپ استغفار کرو یا نہ کرو اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کی نا تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا منافقت اتنی بری بیماری اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره نہ منافقوں کی جنازہ پڑھا میرے نبی نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑا ہو ہاں کچھ وہ مخلص بھی تھے وہ مخلص بھی تھے جو اس سفر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے کیوں معذور یا کچھ لوگ نبی پاک کے پاس آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ سواری ہمارے پاس کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں تلوار تیر بھی کوئی نہیں جان حاضر ہے آپ جہاں حکم دیں ہم پیدل چلیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے حضور فرمایا واپس چلے جاؤ اتنا لمبا سفر پیدل کیسے ہوگا تولوا وآیونہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون وہ واپس پلٹے اور روتے ہوئے واپس گئے نبی پاک جا رہے اور ہم پیچھے رہ گئے
اللہ فرماتے ہیں میں ان مخلصوں کو جانتا ہوں، اخلاص والوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے تو منافقین پہ ہے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس لوٹو گے نا یہ پھر بھی بہانے بنائیں گے۔ اب آج کے سبق کا ایک آخری واقعہ، لیکن بہت ایمان افروز واقعہ ہے جی۔ حضور واپس آ گئے تبوک کے سفر سے، منافقین نے بہانے بنائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر تھا جیش العسرہ، بڑا مشکل سفر تھا، لیکن اس سفر میں آسودہ حال تھا، میرے پاس سواری بھی تھی اور میں صحت مند بھی تھا، اور میرا جانے کا ارادہ بھی تھا۔ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بہانہ بنایا، میرا ارادہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ میں نے کہا میری سواری بڑی تکڑی ہے، چلو حضور آج نکل رہے ہیں تو میں کوئی آج کام نمٹا لیتا ہوں، تو سواری بڑی تیز ہے، میں کل دوڑاؤں گا تو حضور کو راستے میں جا کے پہنچ جاؤں گا۔ کل آ گیا تو میں نے کل یہ سوچا کہ تھوڑا کام رہتا ہے یہ پورا ہی کر لوں، تو سواری ویسے بھی تیز ہے تو میں انشاءاللہ کل نکل جاؤں گا۔ فرماتے بس یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کل کرتے میں نے اندازہ کیا کہ اب میں سواری دوڑاؤں بھی تو حضور کو نہیں پہنچ سکتا، میں رہ گیا۔ اب افسوس بڑا ہوا کہ رہ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جانا ہے اور میں نہ جا سکا، بڑا افسوس تھا۔ حضور واپس آئے، منافقین بہانے بنا رہے تھے، میں بھی گیا حضور کے پاس۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر بہانہ بناؤں تو میں بھی بنا سکتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کل چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، بس یوں کل کرتے رہ ہی گیا، غلطی ہو گئی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بات تو نے سچی کی ہے، اب جو آدمی اپنی غلطی مان لے نا، ظاہر اس کو غلطی کی سزا تو ملتی ہے، تو فرمایا غلطی تو نے مان لی، اب جرم تیرا معاف اللہ نے کرنا ہے، اس لیے جب تک اللہ کی طرف سے تیری معافی کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تجھے سزا برداشت کرنا پڑے گی۔ حضور نے صحابہ کو کہہ دیا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتے تب تک اس کے ساتھ بول چال ختم کر دو۔ حضرت کا فرماتے ہیں ایک میں تھا، دو میرے ساتھی اور تھے، حضرت ہلال اور حضرت ربیعہ، ہم تینوں کے ساتھ یہی ہوا، ہم نے سیدھی بات کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا لی۔ حضرت مرارہ، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی حکم ہو گیا جی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ زمین تنگ ہو گئی، میں سلام کروں کوئی جواب نہ دے، ہم بات کرنا چاہیں اگلا منہ ادھر کر لے، یہی تو ہمارے دوست تھے۔ فرماتے ہیں میں ابو طلحہ اور میں اکٹھے رہتے تھے، اکثر رشتہ دار بھی تھے، جگری یار بھی تھے۔ میں نے ابو طلحہ کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر کیا، اس نے پھر جواب نہ دیا، میں نے تیسری مرتبہ کیا، اس نے پھر جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جواب دیتے ہو، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اس نے کہا تیرے اسلام کے بارے میں ہمیں بحث نہیں ہے، ہمیں تو حضور نے منع کیا ہے، جب تک حضور اجازت نہیں دے گے ہم آپ سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ میں روتا ہوا واپس آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں سب کی بے رخیاں شاید برداشت ہو جاتی، حضور کی بے رخی تو برداشت نہ ہوتی۔ جب حضور کو سلام کرتے حضور بھی چہرہ پھیر لیتے۔ میں نے کئی دفعہ غور کیا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں یا نہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں نماز میں یا کسی اور کام میں مصروف ہوتا ہوں پھر حضور دیکھتے تھے میری جانب، لیکن میں جب حضور کی طرف دیکھتا تھا حضور چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ 40 دن بعد میں بازار میں تھا کہ کسی نے آواز دی کہ آپ کو کوئی بندہ بلا رہا ہے۔ بندہ کیا تھا؟ ایک نئی مصیبت تھی، پہلے کیا مشقت میں تھا، مصیبت میں تھا، ایک نئی مصیبت آ گئی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ عیسائی بادشاہ کا قاصد ہے، یہ خط لے کر آیا ہے اور کہتا ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے دوست تم سے خفا ہو گئے ہیں اور تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، تم ایسے کرو ہمارے ملک میں آ جاؤ اور یہاں آ جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، ہم آپ کو حکومت کا عہدہ بھی دے دیں گے، وزارت بھی دے دیں گے اور یہاں عزت سے رہو۔ حضرت کعب کہتے ہیں اس خط نے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے کہا یا اللہ اب تو اتنا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اب کافر مجھے کفر کی طرف بلانے لگ گئے ہیں۔ کہنے لگے میں نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پرزے کیا، جلتے ہوئے تندور میں پھینکا اور اس قاصد سے کہہ دیا جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دینا مرتے مر جائیں گے، نہ محمد کا شہر چھوڑیں گے نہ محمد کا دین چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے پاس کیوں آ جاؤں، بس جو ہوا وہ ہماری بات ہے، ادھر ہی رہوں گا۔ اور پھر رب کے سامنے رونا شروع کیا۔ حضور کی طرف سے پیغام ہے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ،
پوچھا یا رسول اللہ طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ کہا آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر حضور مجھے کہتے طلاق دے دے تو میں نے طلاق دے دینی تھی اپنی بیوی کو۔ اطاعت ہوتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کے غلاموں کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ خیر پھر 10 دن مزید گزرے، پورے 50 دن ہو گئے اور زمین تنگ تھی اور میں بہت دکھی اور پریشان تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا رب کے ساتھ کوئی التجائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ معاف فرما دینا، اپنے نبی کو بتا دینا کہ میں نے معاف کر دی ہے، اے اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، اے اللہ تو رحم فرما دے، اپنے نبی کو بتا دے۔ میں اسی التجاؤں میں مصروف تھا کہ مجھے آواز آئی کعب مبارکباد ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے میں ادھر ہی سجدے میں گر گیا۔ خوشخبری دینے والوں کو میں نے کپڑے دیے انعام کے طور پر، اور پھر میں نے مسجد نبوی کا رخ کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں صحابہ کی بے رخیاں بھی میں نہیں بھول سکتا، لیکن آج ہر بندہ جو اٹھ کر مجھے لپٹ لپٹ کر مبارکباد دے رہا تھا یہ بھی میں نہیں بھول سکتا۔ وہی ابو طلحہ تھا جس کو کل 3 دفعہ سلام کیا، ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا، آج مجھے دیکھ کر دور سے بھاگ کر آیا، جفی لگا لی اور میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ اور پھر میں مسجد نبوی میں گیا، میں 50 دن پہلے بھی جاتا رہا، حضور دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتے تھے اور میں روتا ہوا واپس پلٹ آتا تھا اور گھر بیٹھ کے چھپ چھپ کر روتا تھا کہ میرے نبی مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، میرے دوست صحابہ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ میں 50 دنوں سے سہ رہا تھا۔ آج جب میں مسجد نبوی میں گیا میں نے دیکھا رحمت کائنات ہیں، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے صحابہ کے چرمٹ میں ہیں۔ کل میں جب سلام کرتا تھا حضور چہرہ پھیر لیتے تھے، آج جب میں سامنے گیا میں نے حاضر ہو کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے مسکرا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر حضور ممبر پر بیٹھے، صحابہ گرد جمع ہوئے، حضرت کعب کہتے ہیں میں بھی فقیر جا کر قدموں میں بیٹھ گیا اور میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر آپ نے آیتیں پڑھ کر سنائیں، لقد طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ اپنے نبی سے راضی، اللہ مہاجرین سے راضی، اللہ انصار سے راضی، جنہوں نے اس تنگ گھڑی میں میرے نبی کا ساتھ لیا، اللہ ان سب سے راضی۔ اور سنو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ ان 3 سے بھی راضی جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ ان 3 سے بھی راضی ہو گیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور پھر رہ کر کیا کیا انہوں نے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے تو سنو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ حضور نے ایتیں پڑھ کر سنائی، صحابہ نے مبارکباد دی، سب نے مبارکباد دی۔ حضور نے کہا مبارک ہو تیرے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ سچ کی وجہ سے اللہ نے توبہ کو قبول کیا، میں آج وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، سچ کی وجہ سے اللہ راضی ہو گیا، ورنہ منافقوں کی طرح جھوٹ بول کر کوئی بہانہ بنا لیتا، وقتی طور پہ تو یہ سزا شاید نہ ملتی لیکن اللہ راضی تو نہ ہوتا۔ اب وقتی طور پہ 50 دن تو سزا بھگتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی رضا کا اعلان قرآن میں کر دیا جو قیامت تک تذکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سچ کے ساتھ عزتیں ہیں۔ آیت کے آخر میں، سورت کے آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہو یہ کیسا نبی ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، جو تمہارا نبی ہے پتہ ہے کیسا ہے، حریص علیکم، تمہاری بڑی حرص کرنے والا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑی شفقت کرنے والا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشقت میں پڑھو تمہارے نبی پر گراں گزرتا ہے، تمہارا نبی اپنی امتیوں کا مشقت میں پڑھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ وقت نہیں ہے، جب ہم حج پہ جائیں گے اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے،
بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب عرفات سے واپس مزدلفہ آئیں گے نا، تھکے ہارے جناب، صبح عرفات گئے تھے، ابھی شام کو وہاں سے چلے ہیں، مزدلفہ پہنچے ہیں، وہاں مغرب عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو علماء آپ کو بتائیں گے وہاں پہ کہ آج رات نا سو جاؤ، تہجد کو نہیں پڑھنی، فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ ارے ہر رات تہجد پڑھتے ہیں، گاؤں میں بھی کوشش کرتے ہیں اٹھ جائیں، یہاں آ کے کیوں نہیں پڑھنی؟ فرمایا نبی پاک اس رات کو سو گئے تھے، اور سو اس لیے گئے تھے میرا امتی تھکا ہوا آئے گا، اگر میں آج تہجد پڑھوں گا تو میرا امتی کل دیکھے گا، کہے گا نبی پاک نے پڑھی تو میں بھی پڑھوں، میری سنت کی حرص میں وہ اٹھے گا تو کتنی تکلیف اس کو ہوگی، لہذا آج میں بھی نہیں پڑھتا، میں بھی سو جاتا ہوں تاکہ میرا امتی راحت کے ساتھ سو جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کہتے ہیں تمہارا مشقت میں پڑھنا تمہارے نبی کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے۔